تو اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی کو قبول فرما کر ان سے اپنا گھر بنوایا۔ پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کوئی دفتر نہ بنایا، آپ کا دفتر مسجد، آپ کی عدالت مسجد، آپ کے فیصلے مسجد، شادی بیاہ مسجد، وفود سے ملاقاتیں مسجد، قضاء کے فیصلے مسجد، لشکروں کے فیصلے مسجد۔ اور جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے قباء میں 2 ہفتے قیام کیا، کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے گھر میں ٹھہرے، پہلے مسجد بنائی، 2 ہفتے میں مسجد مکمل ہوئی، پھر آپ تشریف لے گئے مدینہ، اور وہاں جا کر خالی جگہ تھی، وہاں آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی، وہاں جا کر پھر آپ نے مسجد بنائی۔ جب آپ مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر کٹھے کیے تو اب بیت اللہ سامنے ہے نہیں، تو اندازے سے کرنا ہے، تو جبریل آئے اور اللہ کے نبی کے سامنے یوں پر مارا تو بیت اللہ سیدھا سامنے کر دیا، سارے پردے ہٹا کر بیت اللہ کو سامنے کر دیا، تو اللہ کے نبی کا محراب ٹھیک بیت اللہ کے سامنے ایسے۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیروان میں ہیں، قیروان ایک جنگل تھا اور وہاں چھاؤنی کی ضرورت تھی، اور وہ لشکر تھا کوئی 20-30 ہزار کا، اس میں 19 صحابہ تھے۔ تو عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو لے کر ایک ٹیلے پر چڑھے اور جنگل کی طرف منہ کر کے اعلان کیا، جنگل کے جانوروں 3 دن میں جنگل خالی کر دو، ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں، اس کے بعد جو بھی ملے گا ہم قتل کریں گے۔ تو 3 دن میں سارا جنگل خالی ہو گیا، اس کو کاٹ کے صاف کیا، گھر بنانے کا حکم دیا، خیمے گاڑنے کا حکم دیا۔ اب مسجد کی فکر پڑ گئی، مسجد بنانی ہے، اور کہاں تیونس کہاں بیت اللہ، تب قبلہ کیسے معلوم کروں؟ نہ تو کوئی کمپاس ہے وہ زمانہ ہے، اور تاروں سے بنائیں تو کوئی پورا اندازہ نہیں ہے، تو اس پریشانی میں سو گئے کہ کیا کروں۔ تو رات کو اللہ کے نبی خواب میں آئے، کہا عقبہ کیوں پریشان؟ کہا یا رسول اللہ مسجد بنانی ہے، قبلے کا رخ معلوم نہیں۔ کہا آؤ میرے ساتھ۔ تو آپ نے اپنے عصائے مبارک سے ایک لائن کھینچی چوکور، کہا یہ تیری مسجد ہے، پورا ایک علاقے میں ایسے آپ نے اپنے عصا مبارک کو ایسے پھیرا، کہا یہ تیری مسجد ہے، اور ایک جگہ یوں محراب کا نشان بنا، کہا یہ تیرا قبلہ ہے۔ جب آنکھ کھلی تو وہاں کھدائی ہوئی پڑی تھی اور قبلے کا نشان لگا پڑا تھا۔ تو قیروان کی مسجد آج بھی موجود ہے، مسجد عقبہ بن نافع کے نام سے وہ آج بھی موجود ہے۔ یہ مسجد نبوی کے بعد، مسجد حرام، مسجد نبوی کے بعد یہ قدیم ترین مسجد ہے جو عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنوائی گئی۔ میرے بھائیوں، تبلیغ کا کام بھی مولانا الیاس صاحب نے مسجد سے شروع کیا، کوئی مرکز نہیں بنایا، کوئی دفتر نہیں بنایا، ساری تحریکوں کے دفتر ہیں، نظام ہیں، تبلیغ کا مرکز مسجد ہوتی۔ فیصل آباد کا تبلیغی مرکز اسماعیل مسجد، لاہور کا تبلیغی مرکز ابراہیم مسجد، رائمنڈ کا تبلیغی مرکز ایک مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے۔ مسجد سے مردوں کو جوڑا، مسجد سے مردوں کو جوڑا، اللہ کی رحمت جو بیت اللہ پر اترتی ہے، پھر وہ جاتی ہے مسجد نبوی کی طرف، پھر مسجد نبوی سے پھیلتی ہے وہ مساجد کی طرف، کہ بیوتی فی الارض المساجد عمارها زوارها فطوبى لمن تطہر فی بیتہ ثم زارنی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جنا کالونی والوں کو بتاؤ کہ یہ مسجد میری مسجد ہے، تمہاری نہیں ہے، تمہاری نہیں ہے، میری مسجد ہے۔ دنیا میں مسجدیں میرے گھر ہیں، جو ان مسجدوں میں آتے ہیں وہ ان گھروں کو آباد کرنے والے ہیں۔ جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے آئے گا اسے بتا دو کہ میں رب دروازے پر اس کا استقبال کروں گا۔ مسجد میں آنے والے کا استقبال اللہ کرتا ہے۔ مسجد والے بنو بھائیو، بازار والے نہ بنو، مسجد والے بنو۔ یہ اللہ کے گھر ہیں۔ ایک دفعہ ہارون رشید عباسی بادشاہ، اس نے اپنی بیوی سے کہا اگر آج رات تو نے میرے غصے میں آ کر کہنے لگا اگر آج رات تو نے میرے ملک میں گزاری تو تمہیں 3 طلاق۔ تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آیا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، کہ اب اگر رات یہ میرے ملک میں گزارے گی تو اس کو تو طلاق پڑ جائے گی، اور طلاق بھی 3 ہیں، اور غصے میں کہہ دیا پشیمان ہے۔ تو اس نے سارے علماء بغداد کے اکٹھے کر لیے، کہا بھئی مجھے اب فتویٰ دو۔ تو سب نے کہا رات آئے گی طلاق پڑ جائے گی،
یا اپنے ملک سے باہر نکالو. ملک سے باہر نکالنے کے لیے تیز رفتار سواری گھوڑا ہے، اور ملک اس کا فیصل آباد تک پہنچا ہوا ہے. پنجاب اس کی حکومت میں تھا، تو اب کہاں سے ہوائی جہاز لاتا کہ اسے اڑا کے دلی پہنچا دیتا، اور اسے واشنگٹن پہنچا دیتا، لندن پہنچا دیتا. اب سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ اب میں کیا کروں، میں طلاق سے کیسے بچوں. تو پھر وہ کہنے لگا امام ابو حنیفہ کا کوئی شاگرد ہے. تو اس وقت امام ابو یوسف کی ایسی شہرت نہیں تھی، تو کہنے لگے ہاں جی ایک ہے یعقوب ابو یوسف، وہ ہے، کہ اسے بلاؤ. تو امام ابو یوسف کو بلایا گیا. یہ بڑے غریب تھے، بہت غریب تھے، دھوبی کے بیٹے. علم کا شوق لگ گیا. تو یہ ان کی ماں بھیجتی جا بیٹا کام سیکھ کے آ، اور یہ جا کے امام ابو حنیفہ کی مجلس میں علم سیکھتے تھے. تو ایک بنی. اب یہ مسئلہ آٹھوں کا. ہارون رشید نے کہا کوئی ابو حنیفہ کا شاگرد کا جی ایک ہے ابو یوسف کا، اسے بلاؤ. ابو یوسف آ گئے. کہا بھائی یعقوب، ابو یوسف، میں نے بیوی کو کہا ہے 3 طلاق اگر تو نے آج رات میرے ملک میں گزاری، تو کوئی ہے گنجائش کہ میں طلاق نہ پڑے؟ تو امام ابو یوسف نے بن سوچے فوراً فرمایا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں پڑے گی. تو سارے علماء نے ان کو یوں دیکھا، کیسے نہیں پڑے گی؟ مطلب تھا کیسے نہیں پڑے گی؟ تو انہوں نے فوراً قرآن کی یہ آیت پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور مسجدیں اللہ کی ہیں، کسی کی بادشاہی نہیں ہے، کسی کی ملک نہیں ہے. یہ 4 دیواری جامع مسجد کے اندر جو کچھ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، پر یہ ٹکڑا اللہ کا ہے، اللہ کا، یہاں کسی کا نہیں ہے. یہ کسی کی ہماری ہم نے رجسٹر کرائی ہے اور یہ ہماری ہے. مسجدوں پہ لڑ کے مرتے جا رہے. بھلا مسجد بھی کوئی لڑنے کی جگہ ہے؟ تو ہارون رشید نے زبیدہ کو کہا تھا، زبیدہ اس کی سب سے محبوب بھی، اور خاندان کی باقی بیویاں تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی، طلاق بھی دیتے تھے، شادی بھی کرتے، لیکن خاندان کی عورت سے ڈرتے تھے طلاق دیتے ہوئے کہ خاندان مخالف ہوتا تھا. تو زبیدہ کو یہ کہہ دیا تھا اس نے. تو رات زبیدہ نے مسجد میں گزاری، اور ہارون رشید نے کہا 1,00,000 درم ابھی انعام دیا جائے، اور انہیں آج کے بعد اسلامی سلطنت کا چیف جسٹس بنایا جائے، اور پالکی میں بٹھا کر انہیں گھر پہنچایا جائے. آج کل کچھ زیادہ ہیں کہ ان کو اللہ یاد نہیں، موت یاد نہیں. 1 گٹھ زمین، 1 گٹھ جو 1 فٹ سے بھی کم ہے، 1 بالشت زمین کسی کی دبا لی دکان میں، گھر میں، پلاٹ میں، تو قیامت کے دن 7 زمینوں کو توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا. 7 زمینوں کا توق اٹھانے کے لیے پھر اتنی بڑی گردن بنائی جائے گی، اتنا بڑا جثہ بنایا جائے گا. تو میرے بھائیوں، مسجدوں سے جڑو، عورتوں کو مصلے سے جوڑو. عورتوں کی مسجد ان کا مصلہ ہے، عورتوں کی مسجد ان کا مصلہ ہے. ایک جگہ گھروں میں عبادت کے لیے مخصوص کرو، چاہے بڑا گھر ہے چاہے چھوٹا گھر ہے، اسے عورتوں کی مسجد بناؤ. اذان کے ساتھ ہی عورتیں مصلے کو دوڑیں، مسجد کو دوڑو. اپنی مسجدوں کو آباد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں کو آباد کرے گا. اللہ کو پانے کا راستہ اس کے گھر میں آنا، اس کے گھر میں آؤ. جس کے گھر بار بار جاتے اس سے تعلق ہو نہیں جاتا. جس کے گھر کے پھیرے لگاتے رہتے. سعید انور کے گھر کے اتنے پھیرے لگائے، وہ کہتا ہے ہی نہیں. آخری انسان ہے نا، پتھر تو نہیں نا. تو آخر اس نے ایک نے کہا اچھا بھائی آنے دو، تو جان ہی نہیں چھوڑتے، آنے دو. وہ ایسے آئے کہ پھر وہ خود ہی اوروں کو لانے والا بن گیا. تو جس کے گھر کے پھیرے لگاؤ گے اس سے تعلق بنا لو. تو مسجد کی آبادی، اس کی ٹائلیں نہیں ہیں، اس کا چپس نہیں ہے، اس کا قالین نہیں ہے. اس مسجد کی آبادی اس کے نمازی ہیں کہ سارا محلہ مسجد سے جڑا ہوا ہو. تو میرے بھائیوں، یہ عرصہ دراز سے یہ مسجد بھی جھگڑے کی جگہ بنی ہوئی تھی. اب یہ محلے کے دوستوں نے ہم پر اعتماد کر کے کہا بھئی آپ اس کا نظام سنبھالیں، ہم نے کیا سنبھالنا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، میرا اللہ کو منظور ہوگا اسے آباد کرنا تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے لیے افراد بھی پیدا کر دیتا ہے، اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے. ورنہ میں نے بہت جگہوں پر بڑی عالی شان مسجدیں دیکھیں اور اس میں اذان دینے والا بھی کوئی نہیں. کروڑوں روپے کی مالیت کی مسجدیں دنیا جو پھری ہے میں نے، اذان دینے والا کوئی نہیں. نماز تو بات کی بات ہے، اذان دینے والا بھی کوئی نہیں ہے.
تو میں آج اسی غرض سے آیا تھا کہ بھئی اس مسجد کو آپ محلے والے آباد کرو۔ میں 1979 میں چلہ لگا رہا تھا تو میری فیصلہ آباد تشکیل ہوئی 10 دن کے لیے، عرب جماعت میرے ساتھ تھی، عرب تھی۔ تو اس مسجد میں میں نے 2 دن گزارے تھے۔ اس وقت حمدانی صاحب یہاں تشریف فرما ہوتے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جمعہ تم پڑھاؤ، تو وہ جمعہ میں نے یہاں پڑھایا تھا۔ وہ 1979 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، تو 31 برس پہلے میں اس مسجد